بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ہے پورا دن اگر آپ میڈیا سے منسلک رہے ہوں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ماحول پاک ہے، الیکشن کا ماحول بن گیا ہے۔ تینوں پارٹیاں میدان میں جو بڑی ہونے کی دعوے دار ہیں وہ ہیں، جلسے کر رہی ہیں، اور جو جلسے نہیں کر سکتے ان کو میڈیا گھسیٹ کے میدان میں لے آیا ہے۔ یعنی کہ جناب میرے ممدوح جناب عمران احمد خان نیازی صاحب بھی میڈیا کے اندر ان ہیں، اور چونکہ پاکستان کا سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا، وہ گیئر اپ ہی عمران احمد خان نیازی کے لیے ہے، اور عمران احمد خان نیازی کا نام جو ہے وہ آپ کو میڈیا میں نوکری دلوانے کی گارنٹی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ریاست کو لت نہ مار دیں تو گارنٹی ہے آپ کی۔ تو اس کے بعد پھر جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اینی ہاؤ، آج جو ہے وہ 2 جلسے ہوئے ہیں اور ایک میڈیا ٹاک ہوئی ہے۔ 2 جلسے ہوئے ہیں جی، ایک رحیم یار خان کے اندر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے جناب مریم نواز شریف صاحبہ کا جو جلسہ تھا اپنا، اللہ بھلا کرے آپ کا، خانے وال کے اندر۔ اب خانے وال جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم سینٹرل پنجاب کے اندر شامل ہیں، جبکہ جو اس کے دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حصہ ہے صدرن پنجاب کا۔ آپ اسے بارڈر کہہ سکتے ہیں، بارڈر ایریاز کہہ سکتے ہیں جنوبی پنجاب کا۔ تو وہاں پہ جلسہ کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے، اور مریم نواز شریف جو ہے جس لہر کے اندر یا جس لے کے اندر وہ حافظ آباد میں نظر نہیں آئیں، یہاں پہ وہ نظر آئیں، اور وہ جو ایک روایتی بڑک ہوتی ہے ان کی، جو کہ وہ ہر فقرے کے آخر میں لگاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر بڑک بڑی پسند کی جاتی ہے، ہاں، بڑک بڑی پسند کی جاتی ہے، آئے میں وقت پا دیاں گا، ٹھیک ہے۔ وہ والی بڑک جو ہے وہ مریم نواز شریف کی آج بحال ہونا شروع ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نے عمران احمد خان نیازی کو مخاطب کیا ہے، پیپلز پارٹی کو تو وہ کوئی رسپونڈ ہی نہیں کر رہی یا کرنا چاہ رہی، یا ابھی تک انہوں نے کیا۔ انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو کیا، نواز شریف نے کہا تھا کہ اب سائفر لہرا دو، اور ایک آفیشیل جو ڈاکومنٹ تھا اس کو پبلک کر دو۔ ویسے بھی وہ اس آفیشیل ڈاکومنٹ جو تھا اس کے اندر سے وہ اعظم خان صاحب نے ہوا تو نکال دی ہے۔ انہوں نے عمران احمد خان نیازی کی مرضی کا بیان دے کے ان سے تھپکی بھی وصول کر لی ہے۔ وہ اگرچہ وہ الگ بات ہے کہ لوگ تھپکی جو ہے وہ پشت پہ دیا کرتے ہیں، جناب عمران احمد خان نیازی نے اعظم خان صاحب کو تھپکی جو ہے ان کے پیٹ پہ دی ہے، کیونکہ انہوں نے جو بیان 162 کا ریکارڈ کروایا تھا مجسٹریٹ کے سامنے، انہوں نے اس عدالت کے اندر بیان کے اندر اس بیان سے انحراف اختیار کرتے ہوئے بہت سارے لوپ ہول کریٹ کر کے جناب عمران احمد خان نیازی کو جا کے کہا کہ اور کوئی میرے لائق، ٹھیک ہے۔ اب جناب وکیل کا کام ہے وہ ان اختلافات کو ایکسپلائٹ کر لے گا۔ ویسے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی اس مقدمے کے اندر سے ہوا نکال چکے ہیں اپنا بیان دے کے، بیان ہی اسے کہیں گے کیونکہ وہ فیصلہ تو نہیں تھا، وہ تو منارٹی ویو تھا جو انہوں نے دیا، تو اس کے اندر سے وہ ہوا نکال چکے ہیں اپنی طرف سے۔ دیکھیں اب استغاثہ کے وکیل کے لیے اس کیس کو ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ اپنی تقریر کا موضوع سخن ہے، روح سخن جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی طرف رکھا بیشتر اوقات کے اندر، اور اس کو تانے مینے دیے جو کہ میرا خیال ہے کہ انہیں دینے چاہیے تھے۔ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے
اور ان لوگوں نے چونکہ ہیلی کے ذریعے موو کرنا ہوتا ہے تو دن میں آج کل جلسے بھگت رہے ہیں. ویسے کسی زمانے کے اندر ایک دن میں 3 جلسے بھی بھگتے ہیں اس ملک کے اندر ہمارے مختلف قائدین نے بھگتائے ہیں. یہ ہیلی کاپٹر یا جہاز اسی لیے ہائر کیے جاتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ایک دن کے اندر مختلف جلسوں کی شکل کے اندر کور کیا جا سکے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ شکار ہے اس کا، یہ کیا اسے کہنا چاہیے، سستی کا شکار ہے. اور وہ پوری طرح ان کی جو لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے اس کو نہیں کر پاتا. اگر کرتا بھی ہے تو کسی ٹی وی سے ادھار لے لیتا ہے. ظاہر ٹی وی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. تو اس طرح سے جس طرح سے عمران احمد خان نیازی کیا کرتے تھے اور کیا کرتے، اب تو نہیں ہیں کہہ سکتے ہم، وہ اس کا کوئی اشر اشیر بھی نہیں ہو پا رہا. پتہ نہیں کس گالتے لگی ہوئی نے. ان سے زیادہ اچھی جو میڈیا کوریج جو ٹیم دیتی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے کو دیتی ہے. اب پٹواریوں نے ایک کام پکڑا ہوا ہے کہ بلاول کے جلسے کے اندر موبائل لے کے گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو سیٹاں خالی پئیاں نے، سیٹاں خالی پئیاں نے. حالانکہ اس سے زیادہ محنت اگر وہ اپنی کوریج کے اوپر کر لیں، اپنے لیڈر کی کوریج کے اوپر کر لیں تو وہ زیادہ مناسب ہو. یہ میرا ایز اے آبزرور کے طور پہ ہے. یہ جناب مریم نواز شریف کے خطاب کے ساتھ ساتھ پیرلل ہی میرا خیال، بلکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہوا ہے کہ شیر چوتھی دفعہ آ گیا تو سب کچھ کھا پی جائے گا، اور جناب انہوں نے لوٹ مار کی ہے. یعنی کہ وہ بیانیہ جو کہ پی ٹی آئی کے پاس ہوتا اگر وہ ایز اے پارٹی الیکشن میں ہوتی، اور جو نواز شریف بیشنگ کا بیانیہ ہوتا، وہ بیانیہ جو ہے وہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اٹھا لیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ موجود ہے کہ ہم آپ کی بیشنگ کریں گے ووٹ گھیرنے کے لیے، آپ نے آگے سے چوں بھی نہیں کرنی. بہرحال چوں نکل گئی. آج جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے بلاول صاحب کو وہ ان اٹینڈڈ نہیں جانے دیتے. میرا خیال ہے پی ایم ایل این کی قیادت کے اندر وہ واحد بندہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بات آئے تو وہ اس کو رپلائی ضرور کرتے ہیں. اور انہوں نے رپلائی کیا بڑے مہذب الفاظ کے اندر. انہوں نے نو نہال شیر کا شکاری کہہ کے اور بلاول صاحب کو مخاطب کیا، اور خیر وہ انہوں نے کیا. بلاول صاحب نے وہی 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا کہ اگر آپ جو ہے وہ تیر کے علاوہ کسی اور چھکے کو، بینگن کو، گاڑی کو، چارپائی کو، جوتے کو ووٹ دیں گے تو وہ ووٹ ضائع ہو جائے گا. ووٹ ہمیں دیں تاکہ ہم جو ہیں وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر درست نمائندگی کر سکے. درمیان میں یہ بھی خبر آئی ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ پوسٹ الیکشن سینیریو کے اندر چلی گئی ہے، اور پوسٹ الیکشن میں انہوں نے بات کر لی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ جیت جائیں گے وہ جماعت اسلامی کو جوائن کر لیں گے. اور یوں جماعت اسلامی جو ہے، لیکن جماعت اسلامی تو اپنی ترجیحی فہرست جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا چکی ہوگی، تو ریزرو سیٹیں تو پھر بھی نہیں آنے لگی پی ٹی آئی کے پاس. پی ٹی آئی کے پاس وہ تو اگر ملیں گی تو جماعت اسلامی کی ریزرو سیٹوں میں اضافہ ہو جائے گا نا. جماعت اسلامی نے اپنی ریزرو خواتین کی سیٹیں، اقلیتوں کی سیٹوں کی فہرست جو ہے وہ جمع کروائی ہوگی تو وہ مل جائے گی. تو اگر جماعت اسلامی کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ کرنی تھی بھیا تو پہلے کر لیتے. ٹھیک ہے، آپ جو ہیں وہ بلے باز کے پیچھے بھاگتے رہے، اور بلے باز جو تھا وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ گیا، اور جن کے ہتھے چڑھ گیا انہوں نے لاہور پریس کلب کے اندر آ کے تو اس کی پریس کانفرنس کروا دی. یہ ہے. لیکن آج عمران احمد خان نیازی صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے 2 بڑے اہم پوائنٹ تھے. ایک پوائنٹ یہ تھا کہ لطیف ایک پوائنٹ تو سب سے پہلے ہی، اور لطیف علی گل بات ہے، مزہ آئے گا تو لطیف علی گل بات ہے. انہوں نے جناب کہا کہ جی 2018 میں ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا. میں مر جاؤں، کہتے ہیں 2018 میں سے ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا اور ہمیں کمزور حکومت بنا کے دی گئی تاکہ وہ ہمیں کنٹرول کر سکیں. اور ساتھ میں جو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ چلتے ہیں یوتھیے، جو ان کے متاثرین ہر ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے ترانہ گاتے ہیں
بظاہر نیوٹرل نظر آنے والے جب عمرانڈو بیانیے کے اوپر آتے ہیں تو فوری طور پہ بے نقاب ہوتے ہیں. وہ ترانہ گاتے ہیں کہ اگلی پارلیمنٹ کے اندر تو کوئی مضبوط پارٹی نہیں ہونی. یہ خاکسار آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ شیر آ رہا ہے اور 2/3 سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات نوٹ کر کے رکھنی. اور شیر کو سادہ اکثریت تو مل چکی ہے, لیکن عمران احمد خان نیازی نے وہ بیانیہ جو انہوں نے پہلے اپنے لوگوں کے ذریعے جیل میں بیٹھے ہوئے تیار کروایا تھا اس کو دہرایا, اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کا پاور ہاؤس کہاں پہ تھا جو یہ کہہ رہے ہیں بار بار اور ہر پروگرام میں بیٹھ کے کہ جناب اگلی پارلیمنٹ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور اس کے اندر کسی کو اکثریت نہیں ہوگی اور یہ ہوگی اور وہ ہوگی. میں آپ کو یہ بات پوری اتھارٹی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں ہوتی ہے نا تو پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, بنانے دیں کسی اور کو حکومت. اور ان کے اس ارادے کو موقع جانتے ہوئے پیپلز پارٹی سرگرم ہو گئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو آزاد جیتتے ہیں اگر یہ ہمیں ووٹ دے دیں تو ہم تو پھر حکومت وفاق کے اندر بنا جائیں. وہ اس پروجیکٹ کے اوپر ہو گئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے شیر ساڈا بہت میسنا جی, پیپلز پارٹی والے ہوشیار رہنا, شیر بہت میسنا جی, چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اور وقت کے اوپر جو ہے وہ شکار کے لیے اچھلتا ہے اور شکار قابو کر لیتا ہے. شیر نے حکومت پھڑنی ہے وفاق دی, کیونکہ اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہوگا. لیکن اب آ جائیے اس کی طرف کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک تو یہ کہا, اور دوسرا ایک تو یہ بات کہی کہ جناب ہمیں زبردستی وزیر اعظم بنا دیا گیا 2018 دے وچ, اور دوسرا جناب مذاکرات تو کامیاب ہو گئے تھے لیکن پی ڈی ایم کے یہ شرط کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ عمر عطاب بندیال صاحب کی رخصتی کے بعد ہوں گے, ایس کے اوپر پھڈا پڑ گیا تھا. اچھا, یہ بات ہم اس وقت کہتے تھے لیکن اس طرح ریکارڈ پہ نہیں آئی تھی. عمران احمد خان نیازی صاحب لے آئے ہیں, اور دوسرا انہوں نے انکشاف فرمایا کہ مینوں پیر نے دسیا ہے کہ لطیف نا تیرے واسطے چنگا نہیں ہے گا. ٹھیک ہے, پاویں وہ پیر غنی والا لطیف خان ہوئے تو پاویں ڈی جی خان والا لطیف کھوسا ہے, لطیف تمہارے لیے اچھا نام نہیں ہے. لہذا انہوں نے جناب لطیف کھوسا کو اپنے تمام مقدمات کی وکالت سے فارغ کر دیا. اگر آپ نے یہ بات نوٹ کی ہو تو عمران احمد خان نیازی وہ بندہ ہے جو کہ اپنے کارکن کو, اپنے فالوور کو, اپنے کلٹ ممبر کو سیڑھی پہ چڑھا کے نیچے سیڑھی کھینچ لیتا ہے. لطیف کھوسا کو پڑ جانے کا جو حکم تھا, یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جا کے بدتمیزی کرو, اس کی کردار کشی کرو, اسے فلانی بات کہو, ٹمکانی بات کہو, میرے ذرائع کے مطابق ایک ایک لفظ تک اس نے بتایا تھا کہ اس کو آپ نے یہ کہنا ہے اور یہ کہنا ہے اور یہ کہنا ہے, اور پھر باہر نکل کے عدالت سے یہ بولنا ہے اور یہ بولنا ہے اور یہ بولنا ہے. یہ سارا کچھ کرنے اور کروانے کے بعد جب لطیف کھوسا صاحب کی ساری اسائنمنٹ مکمل ہو گئی تو انہوں نے سائٹس آرام سے ان کو سائٹ پہ کر دی. اب لطیف کھوسا صاحب جو ہیں الیکشن جیتنے جوگے تو وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے کہ وہ لاہور میں جس سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں سے جیت جائیں, تو انہوں نے جو اپنی ہار کا جواز پیش کرنا تھا کہ میں چونکہ ہر دوسرے مقدمے کے اندر عمران احمد خان نیازی کی نمائندگی کر رہا ہوتا تھا تو اس لیے میں الیکشن ہار گیا, یہ جواز بھی عمران احمد خان نیازی نے ان سے چھین لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ نے میرے مقدمات کی نمائندگی نہیں کرنی. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ کھوسا صاحب جو تھے وہ فیورٹ وکیل تھے جناب بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی کے, اور پنکی پیرنی اسی آواز کے اندر, اسی لہن کے اندر ان سے گفتگو کرتی ہوئی پائی جاتی تھیں جس لہن اور جس آواز کے اندر وہ جناب زلفی بخاری جو ہے ان سے گفتگو فرمایا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے کہ وہ, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرنی کے جو موکلین ہیں وہ ذرا تھک گئے ہیں یا مٹھے پہ گئے, یا ہو سکتا ہے سردیاں ہوں,
اور سردیوں کی چھٹیوں پہ کوک آف چلے گئے ہوں، کیا کہہ سکتے ہیں بھائی؟ جن تو کوک آف سے ہی آیا کرتے تھے نا، تو جن ہوں یا موکلین ہوں، آتے تو وہ کوک آف سے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں وہ سردیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے عزیزوں کے پاس واپس جو ہیں جن اور موکلین صاحبہ تمبڑے جو ہیں وہ گئے ہوں۔ لیکن بہرحال لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے فارغ کر دیا ہے۔ سب تو بڑی خبر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔